فليعلم العالم أننا شيعة مولاي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فليسمع العالم أننا بريئون من كل من لم يواليك يا علي يا علي يا علي يا علي. علي 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 يا مولاي، علي 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 يا مولاي. جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صلوات. عزیزان محترم، سورہ جمعہ کی ابتدائی ان 3 آیات کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو کل اس مرحلے پر رکا کہ کیا مجال ہے کسی انسان کی جو مقام خاتم کا مقابلہ کر سکے، جب انبیاء اولو العزم خاتم النبیین کے مقابلے پر نہ رک سکے تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کے مقابلے پر آ سکے۔ پوری کائنات میں کل ایک انسان ایسا ہے کہ نہ جس کی ذات پرانی ہوئی اور نہ بات پرانی ہوئی، ایک ایسی شخصیت کہ جس کے کردار میں نہ کہنگی پائی گئی نہ فرسودگی پائی گئی، اور ایسی شخصیت کہ قیامت تک کے لیے پروردگار نے پوری انسانیت کو یہ حکم دیا کہ جو کروائے وہ کرو اور جو منوائے اسے مانو۔ مقام ختم نبوت یہی ہے، اور اطاعت کی منزل یہی ہے کہ جو محمد منوائے اسے مانو، جو محمد کروائے اسے کرو۔ یہی سبب ہے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں پروردگار عالم نے جنت کی ضمانت دی ہے وہاں نہ تنہا ایمان پر دی نہ تنہا امر پر دی۔ یعنی عجیب بات ہے کہ قرآن مجید کی 6666 آیات میں جہاں بھی پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم جنت دیں گے، ہم تمہیں کامیاب کریں گے، ہم تمہیں آخرت میں نجات دے دیں گے، تو نہ تنہا ایمان نہ تنہا عمل۔ ایمان جو منوائے اسے مانو، عمل جو کروائے اسے کرو۔ اب پورے قرآن کو دیکھ ڈالیں،
میرے محترم سننے والے بہت سی آیتوں سے مانوس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، قسم ہے انسان کی ڈھلتی ہوئی عمر کی، اور قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی. ایک ایک انسان گھاٹے میں ہے، ایک ایک انسان خسارے میں ہے. ہم فقط اسے بچائیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. سورہ 3 میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بھائی ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا، ہم نے انسان کو پستیوں میں ڈھکیل دیا. تو اب اگر پستیوں سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. سورہ نحل میں آواز دی، 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور آیت کا نشان 98. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو بھی اچھا عمل کرے، من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، من ذکر او انثى، وہ مرد ہو یا عورت ہو. ہماری نگاہ میں قرآن کہہ رہا ہے، ہماری نگاہ میں عورت اور مرد میں فرق نہیں ہے. من عمل صالحا، جو بھی اچھا عمل کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ صاحب ایمان بھی ہو. تو ہم ایسے انسان کو مرنے نہیں دیں گے، ایسے انسان کو حیات طیبہ عطا کریں گے اور قیامت میں بہترین جزا عطا کریں گے. تو ایمان لاؤ، عمل صالح کرو. نجات کے لیے نہ تنہا ایمان کافی نہ تنہا عمل کافی. بھائی یہی سبب ہے، بہت تیزی کے ساتھ تمہید کی منزلوں سے گزر رہا ہوں، یہی سبب ہے کہ آل محمد علیہ السلام نے جتنی اہمیت بتلائی ایمان کی، اتنی ہی اہمیت بتلائی عمل صالح کی. اب بہت چھوٹا سا واقعہ ہے اور میں آپ کو تمہید میں زیادہ روکوں گا نہیں، لیکن ضرورت ہے کہ یہ جملے میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں. دیکھیے، جس ماحول میں آپ سانس لے رہے ہیں، جس زمین پہ آپ قدم اٹھا کے چل رہے ہیں، جس معاشرے میں آپ جی رہے ہیں، خدا کی قسم، اور پھر اپنے دین کو روکے ہوئے ہیں، خدا کی قسم یہ جہاد اکبر ہے، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ جو ایسے مراکز ہیں نا، اللہ ان مراکز کو قائم رکھے، اللہ ان مراکز کو ترقی عطا کرے، اس لیے کہ یہ گمراہیوں کے سمندر میں ہدایت کے جزیرے ہیں. یہ جو مراکز ہے نا، یہ ہدایت کے جزیرے ہیں. تو اب جی چاہا کہ اپنے سننے والوں کو ایک چھوٹا سا واقعہ نظر کرتا جاؤں. ایک شخص آیا چوتھے امام کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں صاحب ایمان تو ہوں. کہا اچھا پھر؟ کہا فرزند رسول لیکن گناہ بہت کرتا ہوں. ایسا فارمولہ بتلا دیں کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور مجھے جنت بھی مل جائے. اب ایسے فارمولے کی تلاش میں ہر انسان ہوتا ہے نا. میرا کون سا ایسا محترم سننے والا ہوگا جو ایسے فارمولے کی تلاش میں نہ ہو کہ انسان گناہ بھی کرتا رہے اور انسان کو جنت بھی مل جائے. فرمانے لگے کہ ایک فارمولہ پوچھتا ہے، تجھے بہت سے فارمولے بتلاتا ہوں. گناہ کر، یعنی گناہ بھی کرتا رہے اور جنت بھی مل جائے. گناہ کر، لیکن جب فرشتہ موت تجھے لینے آئے تو جانے سے انکار کر دے. کہا فرزند رسول یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا اچھا پھر دوسرا فارمولہ سن لے، گناہ کر لیکن خدا کی خدائی سے باہر نکل کے کر. کہا فرزند رسول یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا اچھا پھر تیسرا فارمولہ سن لے، گناہ کرتا رہا لیکن ایسی جگہ پر جا کے کر کہ خدا کو علم نہ ہونے پائے. کہا فرزند رسول یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا پھر گناہ کر اور فرشتے جب تجھے جہنم میں پھینکنے لگے تو جانے سے انکار کر دے. کہا فرزند رسول یہ بھی ممکن نہیں ہے. تو کہا کہ جب اتنا کمزور ہے تو یہ ممکن کیسے ہوتا ہے کہ خدا کی نافرمانی کر کے گناہوں کو اور عذابوں کو مول لے لیتا ہے. تو اب ایسے مراحل بھی ہیں اور ایسے مسائل بھی ہیں کہ انسان
بھائی دیکھیے توجہات مبذول رہے، اس لیے کہ یہیں سے اپنے سننے والوں کو کہیں اور لے کے جاؤں گا. انسان اگر زبان سے کلمہ پڑھ لے تو یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کے معنی سر تسلیم کو خم کر دینا، اسلام کے معنی اپنے آپ کو مرضی الہی کے مطابق ڈھال لینا. میں کیسے عرض کروں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں کہ جس معاشرے میں آپ ہیں نا، اس معاشرے میں جملہ یاد رکھیے گا. دیکھیے دوسرے مذہبوں میں اور اسلام میں جو بنیادی فرق ہے وہ آج میں عرض کر جاؤں. سوچتے ہوں گے کہ بھائی کون سا سرخاب کا پر لگ گیا کہ ہم مسلمان ہیں. بھائی یہودی ہوتے، عیسائی ہوتے، ہندو ہوتے، نہیں، سرخاب کا پر ہے. اور اسی سرخاب کے پر کو اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا، تمہید ختم ہو جائے گی. دیکھیے جتنی سستی عبادت اسلام میں ہے اتنی سستی عبادت کسی دین میں نہیں ہے. اب میں اس کی ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں. سونا، بھائی سونا ایک عمل ہے نا جو جسم کی طلب کو پورا کرتا ہے. اچھا بھائی سو گئے، بھائی اس میں کون سی عبادت ہے؟ لیکن اگر اس نیت سے ہو، اگر اس نیت سے ہو کہ خدا نے یہ جسم بنایا کام کرنے کے لیے اور آرام کرنے کے لیے، تو اب میں اس جسم کو حکم خدا کے مطابق آرام دے رہا ہوں، تو اب یہی سونا جو مباح تھا مستحب بن گیا، یعنی عبادت میں ڈل گیا. نہیں، میں بات کو اور واضح کروں. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ پیاس ہر انسان کو لگتی ہے، مسلمان کو بھی لگتی ہے. بھوک ہر انسان کو لگتی ہے، مسلمان کو بھی لگتی ہے. لیکن انسان میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ بس اسی فرق کو کنوے کرنا ہے آج کے حد تک. بھائی اگر پیاس لگی اور پانی اٹھا کے پی لیا تو وہ انسان ہے، اور اگر یہ دیکھ کے پیا کہ نجس ہے یا پاک تو وہ مسلمان ہے. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے. بھوک لگی پیٹ کو بھر لیا، انسان ہے، اور یہ دیکھ کے بھرا کہ حلال ہے یا حرام وہ مسلمان ہے. بھائی یہی فرق ہے انسان میں اور مسلمان میں کہ دنیا کے سارے مذاہب میں، بھائی یہودیت، عیسائیت، ہندو مت، بدھ مت، جتنے بھی مذہب ہیں ان میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے. خدا کی قسم یہ تصور غلط ہے، اور یہی جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہیں سے مجھے آگے جانا ہے. ہر مذہب میں خدا کو یاد کیا جاتا ہے، خدا کی قسم اسلام میں خدا کو یاد نہیں کیا جاتا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے جملہ کیا عرض کیا. بھائی یہ جملہ اگر واضح ہوا تو میری محنت سوارت ہو گئی. اسلام میں خدا کو یاد نہیں کیا جاتا. یہودی خدا کو یاد کرتا ہے، عیسائی خدا کو یاد کرتا ہے، ہندو خدا کو یاد کرتا ہے، دوسرے مذہب کے لوگ خدا کو یاد کرتے ہیں. اسلام میں خدا کو یاد نہیں کیا جاتا، خدا کو یاد رکھا جاتا ہے. یاد وہ کرے جو پہلے بھول گیا ہو. بھیا یاد وہ کرے جو پہلے بھول گیا ہو. اپنی پوری زندگی کو مرضی الہی کے مطابق ڈالو جب تو مسلمان ہو، ورنہ مسلمان نہیں ہو. قرآن نے آواز دی اور محمد سے کہا کہ حبیب کہو قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، لے کے بڑے نازک مرحلے تک سننے والوں کو لے کے آ گیا. اب بات پھر قرآن تک پہنچ گئی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پیغمبر فرما رہے ہیں، قرآن نے ان کے جملے کو کوٹ کیا. کہو حبیب کہو میری نمازیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں میری ساری عبادتیں، میری پوری زندگی، میری موت، یعنی جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، نمازیں پڑھو اللہ کے لیے، اور کام کرو اللہ کے لیے. للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وبذالک امرت، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں جیوں تو اللہ کے لیے، میں مروں تو اللہ کے لیے. وَأَنَا اول المسلمین، اور پہلا مسلمان میں ہوں. تو رسول ہے اسلام کا آئیڈیل، رسول ہے اسلام کا نمونہ، رسول ہے اسلام کا مثالیہ. رسول کو دیکھو، اسلام کو سمجھو. انا اول المسلمین. اب پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے ایک جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. جتنے بھی ٹرانسلیٹرز قرآن کے گزرے ان سب نے ترجمہ کیا کہ پہلا مسلمان میں ہوں. پڑھے لکھوں کی خدمت میں جملہ حلیہ کر رہا ہوں. انا اول المسلمین،
पैगंबर ने क्या कहा? पहला मुसलमान मैं हूं। नहीं, अब मैं तर्जमे को बदल रहा हूं। अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कुछ मुस्लिमीन है जिनका अव्वल मैं हूं। देखिए मैंने तर्जमे को तब्दील कर दिया। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, कुछ मुस्लिमीन है जिनका अव्वल मैं हूं। तो या रसूल अल्लाह, वो मुस्लिमीन कौन है जिनके अव्वल आप हैं? तो इसी दिन के लिए कहा अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। कलेमे को अपनी जात पे तारी करो। कलेमे को जबान से अदा कर देना काफी नहीं है। कलेमे को अपनी जात पे तारी करो जब तुम मुसलमान हो। और अगर कलेमा तुम्हारी जात पे तारी नहीं हुआ तो तुम मुसलमान नहीं हो। भाई पैगंबर का पहला ऐलान खोलो। देखिए कितनी सस्ती है जन्नत और हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। यानी वाकई जब मैं बात को अर्ज करूंगा ना तो मेरे मोहतरम सुनने वाले सोचेंगे, जो पहला अनाउंसमेंट है नबूवत का, उस पहले ऐलान में पैगंबर ने फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़लिहू। भाई सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। न नमाज, न हज, न ज़कात, न खुम्स, न जिहाद, कुछ भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, मैं जन्नत की जमानत देता हूं। तो कितनी सस्ती थी जन्नत। और आज नमाज न पढ़ो मारेगा, रोजा अगर न रखो जहन्नम में फेंक देगा, हज न करो फला अजाब में मुब्तला करेगा। भाई आप तवज्जो फरमा रहे? तो खुदा की कसम ये बात अगर पहुंच गई तो बहुत कुछ पहुंच गया। कितनी सस्ती थी जन्नत उस वक्त कि ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, जन्नत तुम्हें दे देंगे। और कितनी मुश्किल है आज जन्नत कि जब तक आमाले सालिहा न करो ईमान के साथ जन्नत नहीं मिलेगी। अर्ज करूं, देखिए जिस समाज में परवरदिगार ला इलाहा इल्लल्लाह कहलवा रहा है रसूल की ज़बानी, उस समाज में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का मतलब यह है कि मुशरिक मुआशरे को छोड़ो, बीवी बच्चों को छोड़ो, उनके शहर को छोड़ दो, उनके पूरे मुआशरे से अलग हो जाओ, सोशल बाइकाट कर दें। तो जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे तो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान हो जाएगा कि तुम मोमिन हो या नहीं, अपने बीवी बच्चे छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, अपना घर छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, अपने समाज को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं, अपने शहर को छोड़ने के लिए तैयार हो या नहीं। तो उनका इम्तिहान, भाई तवज्जो रखिएगा, उनका इम्तिहान फकत एक जुमला था, ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस जुमले का कहना आसान नहीं था। खुदा की कसम नमाज पढ़ने से ज्यादा मुश्किल था। पूरी फैमिली को छोड़ देना, पूरे मुआशरे को छोड़ देना एक कलमे की खातिर। तो उसने इम्तिहान दिया, वो मुसलमान हो गया। और अब हम पैदा हुए मुसलमान के घर में, यही हुआ ना। तो उसका इम्तिहान तो हुआ था उस कलेमे के कहने से कि कलेमा कह दे तू पास है। अब हम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए, अब हमारा इम्तिहान कैसे हो? तो अब नमाज आई, अब रोजा आया, अब हज आया कि जब तक इन इम्तिहानात से नहीं गुजरोगे हम तुम्हारे इस्लाम को कबूल नहीं करेंगे, हम तुम्हारे कलमे को कबूल नहीं करेंगे। तो 3 साल का पीरियड गुजरा, तमीज खत्म हो गई। और मुझे आज तमीज को इसी मंजिल पर रोक देना था। 3 साल का पीरियड गुजरा और 3 साल के पीरियड के गुजरने के बाद एक मर्तबा सूरह हिजर में आवाज आई, 15वां सूरह कुरान मजीद का, फसदा। भाई पैगंबर कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत देता हूं। और एक मर्तबा आयत आई, फसदा बेमा तोमर, हिजर 15वां सूरा। और अब मैं इसके फौरन बाद 26वें सूरे की आयत पढ़ने वाला हूं। हबीब, अब जो बात कहने वाले हो ना, वो अलल ऐलान कहो, वह आरिज अनिल मुशरिकीन। और हबीब, अब मुशरिकों की परवाह न करो, अब मुशरिकों की परवाह न करो, अब खुल जाओ, अब पूरी ताकत के साथ अपने पैगाम को पहुंचा दो। ला इलाहा इल्लल्लाह के मैसेज को पूरी ताकत के साथ पहुंचाओ। हुक्म आया 15वें सूरे में और उसके बाद 26वें सूरे में फिर हुक्म को जरा सा वादे किया गया, वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन वग़फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। हबीब, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ,
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان تک نبوت کے پیغام کو پہنچا دو. وَغْفِزْ، دیکھیے آیت ہے، ترجمے کو جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن مجید میں. ذوالعشیرہ میں بلاؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ذوالعشیرہ میں بلاؤ. وَغْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان مومنین میں سے جو تمہاری مکمل پیروی کرے اس کے لیے اپنے کندھے کو جھکا دینا. بہت عجیب و غریب آیت ہے، جہاں تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا ہوں. حبیب ذوالعشیرہ میں بلاؤ، بہت توجہ رکھیے گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ اور بلانے کے بعد ان مومنین میں سے جو تمہاری مکمل پیروی کرے. وَغْفِزْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنین میں سے جو بھی تمہاری مکمل پیروی کرے اس کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دینا. حکم آیا، اب ٹھنڈے دل سے سنتے جائیں. حکم آیا، پیغمبر نے اس چھوٹے سے بچے کو بلایا جس کا نام علی تھا، اور کہنے لگے، اب ذوالعشیرہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں. کہنے لگے کہ علی جاؤ اور جتنے عبد المطلب کے خاندان والے ہیں، تاریخ طبری، تاریخ کامل ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ، لسان العرب ابن منظور افریقی، تاج العروس، ان 5 کتابوں کے حوالے سے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے علی جاؤ اور جتنے عبد المطلب کے خاندان والے ہیں ان سب کو کل دوپہر کے کھانے کی دعوت دے کے آ جاؤ. واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اب جس رخ سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس رخ سے بھی سماعت کر لیں. علی گئے، ایک ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا کل میرے بھائی محمد نے تم لوگوں کو کھانے کے اوپر بلایا ہے. دوسرا دن ہوا. اب یہ بھی شرافت تھی ان خاندان والوں کی، ورنہ وہ کہہ کے انکار کر سکتے تھے کہ بچے کی بات کا اعتبار کیا ہے نا. یہ بھی ایک شرافت تھی، کہہ سکتے تھے نا کہ بچے کی بات کا کیا اعتبار ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. آئے، جب سارے آ گئے تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے تھوڑا سا کھانا ان کے سامنے رکھا. اب میں اپنے محترم سننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حکم کیا ہے؟ رسول ان تک اسلام کی دعوت پہنچا دو، یہی حکم تھا نا. اور رسول نے بلایا کس کام کے لیے؟ کھانے کے لیے. تو زبان پر ہے، توجہ رکھیے گا، زبان پر ہے دعوت طعام کہ کھانے کے لیے آ جاؤ، اور دل میں ہے کہ جب کھا لیں گے تو اسلام کی دعوت دوں گا. بھئی یہی تو ہے نا. زبان پر کچھ ہے، دل میں رسول کے کچھ ہے. زبان پر ہے کہ کھانا کھانے آؤ، دل میں ہے جب کھا لیں گے تو ان پر تبلیغ کروں گا. تو جس نبی کی نبوت کا پہلا دن ہی تقیہ سے شروع ہو اس کے امتی کو اعتراض کا حق نہیں ہے. جس نبی کی نبوت شروع ہوتی ہو تقیہ سے اس کے امتی کو تقیہ پر اعتراض کا حق نہیں ہے. آؤ کھانا کھانے کے لیے آؤ. تھوڑا سا کھانا تھا اور سارے بنی عبد المطلب اس شہر کے جمع تھے. مورخ نے یہ تک لکھا ہے کہ اتنا کم کھانا تھا کہ 1 عرب آسانی کے ساتھ اس پورے کھانے کو کھا سکتا تھا. اتنا کم کھانا تھا. پیغمبر اکرم نے کچھ دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد خود تناول کیا اور پھر ان سے کہا کہ آپ لوگ بھی کھائیں. جب سب کھا چکے، دیکھیے بہت دور جانا ہے اور میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے جو بیان کر رہا ہوں. جب سب کھا چکے، فقام محمد ان یتکلم، پیغمبر کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے. کھانا تو کھلا دیا نا، کھلا چکے، کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے فقام ابو لہب، ابو لہب کھڑا ہو گیا. وَاعْتَرَضَهُ، اور اس نے رسول کو بولنے نہیں دیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ ابھی رسول بولے نہیں ہیں، رسول نے ان کے سامنے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے. کہنے لگا، ابو لہب کہنے لگا کہ دیکھو اس میرے بھتیجے نے اتنے تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا. یہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قوموا وانصرفوا،
چلو واپس چلیں. جب سارا مجمع جا رہا تھا تو رسول نے پکار کے کہا کہ بھائی سنو، کل پھر کھانے پہ آ جانا. یہ جملہ سب نے سن لیا اور دوسرے دن پھر سب جمع ہوئے. جب جمع ہوئے وہی پوری صورتحال کہ رسول نے دعا پڑھی، کھانا کھایا، پھر سب کو بسم اللہ کہی، سب نے کھایا، کھانا باقی رہا. فقام محمد ان یتکلم، رسول کھڑے ہوئے ان سے بات کرنے کے لیے. اب پہلے دن تو ابو لہب کامیاب ہو چکا ہے نا، قام ابو لہب، وہ پھر کھڑا ہو گیا. واعترضہ، اس نے رسول کو بولنے نہیں دیا اور کہنے لگا دیکھو کل بھی میں کہہ چکا ہوں کہ میرا یہ بھتیجا، اس نے تھوڑے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا، یہ جادوگر ہے، اگر اس کی بات سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. قوموا وانصرفوا، چلو چلو واپس چلیں. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنے سارے محترم سننے والوں سے کہ بھئی ابھی رسول بولے تو نہیں نا؟ بولے نہیں ہیں. ابو لہب کیسے سمجھ گیا کہ رسول کیا کہنے والے ہیں؟ ہے قابل غور بات یا نہیں؟ تو تاریخ میں ایسے سمجھدار کم گزرے ہیں. کوئی سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہنے والے ہیں، کوئی سمجھ جاتا ہے کہ کیا لکھنے والے ہیں. کچھ بات پہنچ رہی ہے میرے محترم سننے والوں تک؟ تاریخ میں ایسے سمجھدار بہت کم گزرے. ابو لہب سمجھ گیا ابو لہب کہ کیا کہنے والے ہیں، کیا کہنے والے ہیں. کہنے لگا قوموا وانصرفوا، چلو واپس چلے. بھائی میں 5 کتابوں کے حوالے سے یہ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور یہ 5 کتابیں ان کا تعلق ہمارے فرقے سے نہیں ہے. جب جا رہے تھے دوسرے دن، لوگ کھانا کھا کے رسول کی بات سنے بغیر جب جا رہے تھے تو ایک مرتبہ رسول نے پھر آواز دی کہ بھائی سنو، کل پھر کھانے پہ آ جانا. یعنی تیور یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر یہ قیامت تک میری بات نہیں سنیں گے تو قیامت تک انہیں دعوت دیتا رہوں گا، کل پھر آ جانا. تیسرا دن ہوا، تیسرے دن سارے لوگ جمع ہوئے، تھوڑے سے کھانے میں سب نے فراغت پائی. اب تیسرا دن ہے نا، قام محمد ان یتکلم، پیغمبر کھڑے ہوئے ان سے بات کرنے کے لیے. اب وہ 2 دن کامیاب ہو چکا ہے ابو لہب. قام ابو لہب اٹھ کے کھڑا ہو گیا. واعترضہ، اور اس نے بولنے نہیں دیا. کہنے لگا دیکھو میں روز کہہ رہا ہوں کہ محمد کی بات نہ سننا، یہ جادوگر ہے، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا. قوموا وانصرفوا، چلو واپس چلے. تیسرے دن بھی کھا کے چلے. جب جا رہے تھے تو رسول نے آواز دی کہ سنو، کل پھر کھانے کے لیے آ جانا. چوتھا دن ہوا اور چوتھے دن جب کھانے سے فراغت ہوئی تو پھر وہی صورتحال، قام محمد یتکلم، رسول کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے. فقام ابو لہب، دوسری طرف سے ابو لہب کھڑا ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ صورتحال بدلی، چوتھے دن صورتحال بدلی. فقام ابو طالب، اتنے میں ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اسکت یا آور. ابو لہب سے کہنے لگے اے احمق خاموش رہ، ما لکا و ہذا، اپنی حیثیت کو پہچان اور میرے بھتیجے محمد کی شان کو دیکھ. ادھر لوگ گھبرائے ہوئے کہ سردار قریش کیوں اٹھا. ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھلا دیا، اس کو دیا آور، احمق خاموش ہو جا، ما لکا و ہذا، اپنی حیثیت کو پہچان، میرے بھتیجے کی شان کو دیکھ. جب ابو لہب گھبرا کے بیٹھ گیا تو ایک مرتبہ مڑے مجمع کی طرف، وہ جو کھانا کھا کے روز جا رہے تھے. کہنے لگے واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد. خدا کی قسم، واللہ، یہ جملہ میں بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. واللہ، خدا کی قسم، تم میں سے کوئی اپنے مقام سے ہلے گا بھی نہیں جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے. اگر ابو طالب مشرک تھا تو یہ کس خدا کی قسم کھا رہا تھا؟ واللہ لا یقومن منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد. خدا کی قسم، تم میں سے کوئی اپنے مقام سے حرکت نہیں کرے گا جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے. اب 2 لہجے آپ نے دیکھ لیے. ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھلا دیا، مجمع کو ڈانٹ کے روکا، اور اب مڑے رسول کی طرف اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگے. اب ابو طالب کا لہجہ دیکھیں، قم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار. رسول بیٹھ چکے تھے،
اے میرے سید و سردار اور اے میرے آقا و مولا، قم، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، وَتَكَلَّمْ بِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ، اور لوگوں کے سامنے وہ سب بیان کر دیں جو آپ کے دل میں ہے، وَبَلِّغْ رِسَالَتَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے پیغام کو ان تک پہنچا دیں، فَإِنَّكَ صَادِقُ الْمُصَدَّقُ، اس لیے کہ آپ سچے بھی ہیں اور آپ کی تصدیق بھی ہو چکی۔ بھئی بات حضور کاظمی صاحب اصل میں اب لیکچر کے انداز میں مجلس پڑھنے کی عادت نہیں رہی، اس لیے نعرہ صلوات ہے نا حضور؟ تو اب بہت توجہ درکار ہے اس مرحلے فکر پر، اس لیے کہ ایسے نازک مرحلے تک لے آیا جہاں لانا چاہ رہا تھا۔ بھائی اب آپ کے یہاں تو یہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن پورے عالم اسلام میں یہ ایشوز ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے یا کافر تھے، ہے یہ ایشو۔ اور ایک گروہ کو اصرار ہے کہ ابو طالب نعوذ باللہ کافر تھے، کتابیں اتنی موٹی موٹی لکھی گئی کہ ابو طالب کافر تھے۔ وہ توجہ رکھیے گا۔ اور ادھر ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے کہ جہاں کسی نے کہا کہ ابو طالب کافر، ہمارا نوجوان مشتعل ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان کو غصہ آ جاتا ہے، ہمارا نوجوان جواب دینے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ہر ملک میں اور ہر شہر میں اپنے نوجوان دوستوں سے اپیل کی کہ خبردار، اگر کوئی ابو طالب کو کافر کہے تو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ تحقیق کا دروازہ کھل رہا ہے۔ اگر ایک خلیفہ راشد کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو پھر ہر خلیفہ راشد کے باپ پہ تحقیق ہوگی۔ ابو طالب کا کریکٹر آپ نے دیکھا، ابو طالب کا کردار، تو اب جملہ سنیں بھائی، کافر کہا جا رہا ہے ابو طالب کو، بھائی جملہ سنیں، پہلے دن ابو لہب کامیاب، بھائی عجیب بات ہے، رسول باللہ من ذالک ناکامیاب، وہ تو چوتھے دن کی بات تھی نا کہ ڈانٹ کے بٹھلا دیا تھا، پہلے دن ابو لہب کامیاب، رسول ناکامیاب۔ اب آپ کو یہ جملہ برا لگے یا اچھا لگے، ہوا یہی، دوسرے دن ابو لہب کامیاب، رسول ناکامیاب، تیسرے دن ابو لہب کامیاب، رسول ناکامیاب۔ پر ہوا تو یہ اچھا، تو یہ ابو لہب کا ذاتی کمال تھا؟ نہیں۔ دیکھیے اب ایک بات آف دا ریکارڈ آ گئی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں اور جاؤں گا فضل الشیرہ تک۔ یہ ابو لہب کا ذاتی کمال تھا؟ نہیں، وہ جو سجدہ آدم سے انکار کر کے چلا تھا نا، اس کے لیے قرآن کے آخری پارے میں آخری سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پروردگار اس ابلیس سے بچا لے جو سینے میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ تو زبان تھی ابو لہب کی، کام کر رہا تھا ابلیس۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی پہلے دن ابلیس کامیاب، رسول ناکامیاب، دوسرے دن ابلیس کامیاب، رسول ناکامیاب، تیسرے دن ابلیس کامیاب، رسول ناکامیاب، چوتھے دن رسول کامیاب، ابلیس قیامت تک کے لیے ناکامیاب۔ بھائی بات واضح ہے، رکے رہیں۔ اب میرے بعض محترم سننے والے محظوظ ہو رہے ہیں، تو اب سنیں ذرا، اس اینگل سے بھی سنیں۔ دیکھیے اب میں اپنے انداز گفتگو سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ یہ بات پہنچ جائے میرے سننے والوں تک۔ بھائی سورہ کیا ہے؟ ہر انسان کو یاد ہوگا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ صدور جمع ہے صدر کی، صدر کے معنی سینہ، صدور کے معنی سینے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی ایمان کے بغیر جنت نہیں ملے گی، عمل صالح کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ ابھی میں کہہ رہا تھا مسلمان بنو، تو اب دو لفظ ہیں نا، اسلام اور ایمان، دو لفظ ہیں، فرق کیا ہے ایمان میں اور اسلام میں؟ خدا کی قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ میسج پہنچ گیا تو میری محنت آج کی سوارت ہے۔ دیکھیے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ رکھی ہے ایمان کے لیے
اور ایک جگہ رکھی ہے اسلام کے لیے. اور یہی چاہوں گا کہ وہ دونوں آیتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں. سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورے کی پہلی 7 آیتوں میں یہ آیت ہے, جا کے دیکھ لیجئے گا. ایمان کی جگہ قالت الاعراب آمنا. حبیب, عرب آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. عرب کیا کہتے ہیں آ کر؟ کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے ہو. وہ دن اور آج کا دن. یہ جملہ بھی پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچ گیا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا. عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. وہ دن اور آج کا دن. بلاکن قولوا اسلمنا, تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. یعنی عرب مسلمان ہے, مومن نہیں ہے. یعنی سورہ حجرات ہے, سورہ حجرات. عرب مسلمان ہے, مومن نہیں ہے. عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, کہہ دو تم ایمان نہیں لائے ہو, تم اسلام لائے ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, ابھی ایمان تمہارے قلوب میں داخل نہیں ہوا ہے نا. عزیزو بس سوال کر رہا ہوں, ایمان کی جگہ کیا ہے؟ قلب. قلب کے معنی دل, اس کی جمع کیا ہے؟ قلوب. تو ایمان جاتا ہے دل میں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا, تو پروردگار ایمان جاتا ہے دل میں. اب یہ بتلا دے کہ اسلام کہاں جاتا ہے. کہاں سنو, سورہ انعام 6واں سورہ قرآن مجید کا اور 125ویں آیت. اسلام کی جگہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. طویل آیت ہے, ترجمہ پورا نہیں کروں گا. اللہ جب کسی شخص کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, دل کو نہیں. اسلام کے لیے سینہ کھلتا ہے, ایمان کے لیے دل کھلتا ہے. بات واضح ہو گئی؟ بھائی اپنی طرف سے کہوں آپ کو چیلنج کا حق ہے, لیکن اگر قرآن کا ہے تو اسے مان لے. اچھا, تو اب اسلام کی جگہ سینہ, سینے کی عربی صدر, صدر کی جمع صدور. ایمان کی جگہ دل, دل کی عربی قلب, قلب کی جمع قلوب. بات واضح ہو گئی؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا. مسلمان وہ جو اسلام لائے, مومن وہ جو ایمان لائے. اسلام لایا جاتا ہے سینے سے, ایمان لایا جاتا ہے دل سے. اب واپس چلے, جو وسوسہ فی صدور الناس, ابلیس سینے میں گھس کے گمراہ کرتا ہے, دل تک جانے کی اجازت نہیں ہے. میں کچھ بات واضح ہو رہی ہے. یعنی ایمان کا تعلق دل سے, اسلام کا تعلق سینے سے. سینے کی عربی ہے صدور, جو وسوسہ فی صدور الناس. ابلیس کو اجازت ہے کہ سینے تک جائے, اجازت نہیں ہے کہ دل تک جائے. ایمان دل میں ہے. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ ابلیس مسلمان کو گمراہ کر سکتا ہے, مومن کو گمراہ نہیں کر سکتا. بہت آسان طریقوں سے, بہت آسان لفظوں میں اپنے سننے والوں کو آگے لے کے جا رہا ہوں. جو وسوسہ فی صدور الناس, تو زبان ابو لہب کی کام ابلیس کا. تو اب آپ کو اچھا لگے یا برا لگے, ذوالعشیرہ کی دعوت میں بھائی کہیں جانا ہے اور کوئی ایک بات طے کرنی ہے. یہ ساری جو زحمت ہے نا سماعت کی, کہیں رکنے والی ہے. ذوالعشیرہ کی دعوت میں زبان ہے ابو لہب کی, کام ہے ابلیس کا. پہلے دن اب آپ کو اچھا لگا یا برا, ابلیس کامیاب, رسول ناکامیاب. دوسرے دن ابلیس کامیاب, رسول ناکامیاب. تیسرے دن ابلیس کامیاب, رسول ناکامیاب. چوتھے دن
رسول قیامت تک کے لیے کامیاب, ابلیس قیامت تک کے لیے ناکامیاب. بس اتنا بتلا دو کہ ابلیس کو ناکامیاب بنایا کس نے. بات مکمل ہو گئی. بس اتنا بتلا دو کہ ذوالعشیرہ کی دعوت میں قیامت تک کے لیے ابلیس کو ناکامیاب بنایا کس نے؟ ناکامیاب بنایا ابو طالب نے. تو اب اگر ابو طالب سے ابلیس ناراض ہو جائے اور کافر کہتا رہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ توجہ رکھیے گا, اس لیے کہ کہیں جانا ہے. چوتھے دن ہمارا نبی قیامت تک کے لیے کامیاب, ابلیس ابو لہب اس کا گروہ قیامت تک کے لیے ناکامیاب. فقام محمد ان یتکلم, اب پیغمبر کھڑے ہوئے بات کرنے کے لیے. اب سنیں بھائی, دیکھیے آپ تو بڑے متمدن ملک میں کے رہنے والے ہیں, جمہوریت کے رہنے والے ہیں. جب کوئی صدر ہوتا ہے نا, یہ جو چھوٹے موٹے دنیاوی عہدے صدر وزیر اعظم قسم کے ہوتے ہیں, تو جب پہلی مرتبہ صدارت ملتی ہے یا وزارت عظمیٰ ملتی ہے تو جب وہ تقریر کرتا ہے تو وہ ہوتی ہے پالیسی اسپیچ, اور بڑی ٹھکی ہوئی, بڑی مستحکم, کوئی چیز رہنے نہ پائے, کیا کرنا ہے مجھے 5 سال کے عرصے میں, وہ سب ہوتا ہے اس میں, ہوتا ہے نا. اب پیغمبر اکرم کا خطبہ سنیں اور خطبہ سن کے حیران ہو جائے. پیغمبر کی پالیسی اسپیچ ہے جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. یعنی ذوالعشیرہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, لیکن اس پالیسی اسپیچ کے لیے ساری تمہید تھی. اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے, یا معشرہ بنی عبد المطلب, اے عبد المطلب کے خاندان والوں سنو. اب رسول بول رہے ہیں, میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں. مجھے رسول مانو, اس میں دنیا کا بھی خیر ہے, آخرت کا بھی خیر ہے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خطبہ ختم ہو گیا. یہ ہے نبوت کا سب سے اہم خطبہ. ہے نا قابل غور بات؟ قابل غور بات تو ہے نا. اچھا میں وقت برباد نہیں کر رہا ہوں آپ کا. میں پھر سنیے, میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس نبی بن کے آیا ہوں, رسول بن کے آیا ہوں. مجھے نبی مانو, رسول مانو, اس میں دنیا کا بھی خیر ہے, آخرت کا بھی خیر ہے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خطبہ ختم ہو گیا. حجۃ الوداع کا خطبہ 7 گھنٹے کا تھا. 7 ساعات 7 گھنٹے کا خطبہ تھا. غدیر خم کا خطبہ اختلاف روایات کو سامنے رکھتے ہوئے 5 گھنٹے کا تھا. تو ہمارا رسول بولنے میں کسی سے کم نہیں تھا, عالمین کا سب سے بڑا انسان. اور یہ خطبہ آدھے منٹ میں ختم ہو جائے. میں خدائے واحد عادل کی طرف سے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں, مجھے رسول مانو, اس میں خیر دنیا بھی ہے, خیر آخرت بھی ہے. ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خطبہ تمام ہو گیا. تو بھائی سرسری دیکھو تو کچھ نہ ملے, اور اینالائز کر کے دیکھو تو بہت کچھ مل جائے. اب یہ خطبہ ہے اور فقط 2 جملے. میں خدائے واحد کی طرف سے آیا, توحید. جو عادل ہے, عادل. مجھے رسول مانو, نبوت. اس میں آخرت کا بھی خیر ہے, قیامت. ہے کوئی مدد کرنے والا, امامت. کچھ بات واضح ہوئی بھائی. اگر بات واضح ہو گئی ہو تو مسلمان سنیں, اور سننے کے بعد اس جملے کو یاد رکھیں. پوچھتے ہیں مسلمان کہ یہ علی کے چاہنے والے کس اصول دین کے ماننے والے ہیں؟ تو سنیں, ہمارے اصول دین رسول کے انتقال کے 100 سال بعد مرتب نہیں ہوئے. میں نے اس جملے میں بھی کچھ عرض کیا. ہمارے اصول دین رسول کے انتقال کے 100 سال بعد نہیں بنائے گئے.
ہمارے اصول دین وہ ہیں جو محمد نے اپنے پہلے خطبے میں بیان کیے تھے. بھائی کچھ بات واضح ہو گئی. ہمارے اصول دین وہ ہیں جتنے رسول نے اپنے پہلے خطبے میں اور اپنی پہلی پالیسی اسپیچ میں بیان کی ہے کوئی مدد کرنے والا. توجہ رکھیے گا. اب اصول دین دے دیے نا. اب وہ کہنے لگا بچہ, جیسے ہی کہا رسول نے ہے کوئی مدد کرنے والا, پیچھے سے بچہ اٹھا. اب جانتے ہیں وہ بچہ کون ہے؟ وہی جس نے دعوت دی تھی کہ میرے بھائی محمد نے بلایا ہے تمہیں کھانے پر. پیچھے سے اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا, وہیں سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, اگرچہ میری عمر کم ہے, اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے, اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں, لیکن یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا. ہو گئی بات. یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. بھئی پہلے کلمہ تو پڑھ لو پھر یا رسول اللہ کہنا. تو اس خاندان میں کلمہ پڑھوانے کا رواج ہے, پڑھنے کا نہیں ہے. نہ باپ نے پڑھا تھا نہ بیٹے نے. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا. اب میں کیسے اپنے محترم سننے والوں کی خدمت بات کروں کہ بھائی مسلمان معاشرے میں بچہ پیدا ہوا, بھائی خطرے کی رسم ہے, عقیقے کی رسم ہے, رسم مکتب کی بھی ہے. بچے کو پڑھاؤ, مکتب رسم ہے, کچھ لوگ انوائٹ کیے جاتے ہیں. خطرہ ہو اس میں بھی انوائٹ کیے جائیں, عقیقہ ہو اس میں بھی دعوت ہو, اسلامی رسم ہے نا. بھائی کسی مسلمان کے گھر میں آپ نے کبھی سنا کہ آج میرے بیٹے کی کلمہ خوانی کی رسم ہے؟ نہیں سنا نا. کسی مسلمان سے کہہ کے دیکھ لیجئے, وہ آپ کی جان کو آ جائے گا کہ جناب وہ میرا بیٹا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے, یہ کلمہ خوانی کی رسم کون سی ہے؟ بات مکمل ہو گئی. تو جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتا, جو کافر سے مسلمان بنے, کر رہا ہوں, جو کافر سے مسلمان بنے کلمہ وہ پڑھے. بھائی خدا کی قسم کفر ابو طالب, اب تاریخ کا ایک جملہ آ گیا ہے, پھر واپس جاؤں گا ذولا اشکیا کی طرف. کفر ابو طالب تاریخ کا ایک شاخسانہ تھا, اور دنیا ابو طالب کو کافر کہہ کر, نعوذ باللہ, ابو طالب کو کافر کہہ کر علی کو ذہنی اذیت دینا چاہتی تھی. ہے چونکہ میں نے تاریخ میں دیکھا ہی اس لیے عرض کر رہا ہوں. ہوتا ہے نا مینٹل ٹارچر, ذہنی اذیت دینا, تو کوشش یہی تھی کہ علی کو ذہنی اذیت دے دو. کوئی آیا, اب جملہ سنیے, اور یہ جملہ ایسا ہے کہ دونوں جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں. سوال اور علی کا جواب. کوئی آیا کہنے لگا یا علی ابو کا فی النار, علی تمہارے باپ جہنم میں. نعوذ باللہ. اچھا سنا نوٹس نہیں لی, ادھر سے سنا ادھر سے اڑا دیا. اچھا کوئی دوسرا آ گیا, یعنی روز کا معمول بنا لیا تھا. یا علی ابو کا فی النار, علی تمہارا باپ جہنم میں. پھر سن کے توجہ نہیں دی. پھر کسی اور نے کبھی کہہ دیا یا علی ابو کا فی النار, علی تمہارا باپ جہنم میں. اب روز کہہ رہے ہیں تاکہ ذہنی اذیت ہو, اور علی توجہ نہیں دے رہے ہیں. کسی دن کسی اہم انسان نے کہا, تو اب چونکہ آدمی اہم تھا اس لیے جواب ضروری تھا. بھائی خدا کی قسم علی ہی جواب دے سکتے تھے, دوسرا نہیں دے سکتا تھا. آیا کوئی اہم انسان, کوئی بڑی شخصیت, کہنے لگا یا علی ابو کا فی النار, علی تمہارے باپ جہنم میں. مسکرا کے کہنے لگے آنا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار. بھائی جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں. یعنی عجیب بات ہے, جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا میں ہوں, اور میرا باپ جہنم میں چلا جائے. تو بھائی علی کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کہہ یہ رہے تھے کہ میرے باپ کی فکر چھوڑ دو, اپنے باپ داداؤں کی فکر کرو. بہت سیدھی اور بہت
بہت آسان بات میں نے پیش کی ہے اپنے سننے والوں کی خدمت میں. یا رسول اللہ، پھر ذو الشیرہ کی طرف واپس چلیں. یا رسول اللہ، چھوٹا بچہ بول رہا ہے. یا رسول اللہ، اگرچہ میرا قد چھوٹا ہے، اگرچہ میری عمر کم ہے، اگرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں، لیکن اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا. کہا علی ذرا میرے قریب تو آنا. بھائی واقعہ آپ کے ذہن میں ہے اور میں تو صرف نتیجے نکال رہا ہوں. اصول دین آپ کے پاس پہنچ گئے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا. کہا علی ذرا قریب تو آنا. بچہ پورے مجمع کو چیرتا ہوا رسول کے پاس آیا. اب بچے کی پیٹھ ہے مجمع کی طرف، بچے کا چہرہ ہے رسول کی طرف. دونوں ہاتھ دونوں کندھوں پہ رکھے اور رکھنے کے بعد انہیں گھما دیا. اور اب بچے کی صورت ہے مجمع کی طرف، بچے کی پشت ہے رسول کی طرف. کہنے لگے، دونوں ہاتھ ہیں کندھے پر، کہنے لگے یا معشرہ بنی عبد المطلب. بھائی عبد المطلب کے خاندان والوں سنو. ہاذا علی ابن ابی طالب، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے. ہاذا اخی و خلیفتی و وسیجی و وزیری و ولی اللہ فی الدنیا والآخرہ. بات مکمل ہو گئی اور اب گفتگو اس کے آگے نہیں جائے گی، لیکن ترجمہ ذہن میں محفوظ ہو جائے. بھائی سنو، یہ ابو طالب کا بیٹا علی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ میرا وصی ہے، یہ میرا وزیر ہے. ہو گئی نا بات. وہ ولی اللہ، اچھا دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ ولی اللہ، اور یہ ولی اللہ ہے. عجیب بات ہے. اب میں عرض کروں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں، میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. یہ تیسرا گھنٹہ بھی ختم ہوا اور اب کل آخری گھنٹہ ہے جس میں اپنے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا. لیکن یہ تیسرا گھنٹہ جو ختم ہونے پہ آ گیا، 10 دقیقے باقی رہ گئے ہیں، وہ مکمل نہیں ہوگا جب تک میں آپ کی خدمت میں وہ نتیجہ پیش نہ کروں. اصول دین خطبے میں موجود ہیں، ہے نا؟ اچھا تو سن لیں. اگر پھیلائیں ذو الشیرہ کے واقعے کو تو بہت طویل واقعہ ہے، میں نے بہت مختصر کر کے پیش کیا. اور اگر سمیٹے واقعے کو تو کل 3 ہی تو جملے. میں خدائے واحد کی طرف سے آیا ہوں. رسول نے کہا لا الہ الا اللہ. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، لیکن میں واقعہ دے چکا، اب رزلٹ دے رہا ہوں. رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر سے بچے نے کہا محمد رسول اللہ، اور ادھر سے محمد نے کہا علی ولی اللہ. کچھ بات واضح ہوئی بھائی، کچھ بات واضح ہوئی تو ہمارا کلمہ بھی نیا نہیں ہے. یعنی یہی تو میرا مشن تھا کہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت بھی عرض کروں کہ ہمارے اصول دین بھی نبوت کے پہلے دن بنے اور ہمارا کلمہ بھی نبوت کے پہلے دن طے ہوا. اچھا رکے رہے میرے محترم سننے والے. گفتگو آخری حدود میں داخل ہو گئی. رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، ادھر سے بچے نے کہا محمد رسول اللہ، ادھر سے محمد نے کہا علی ولی اللہ. اب میں ایک مسلمان کو، میں ہمیشہ فرقہ واریت سے بلند ہو کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایک مسلمان کو قرآن اور رسول کے نام پہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی یہ بتاؤ علی نے کیا کہا اور یہ بتاؤ محمد نے کیا کہا. علی نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے کہا علی ولی اللہ. بھائی یہی تو ہے نا. میں پھر دوہرا رہا ہوں، علی نے کہا محمد رسول اللہ، محمد نے کہا علی ولی اللہ. اب عجیب بات ہے کہ جو علی نے کہا تھا وہ دنیا کے سارے مسلمان کہتے ہیں، اور جو محمد نے کہا تھا وہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. عجیب بات ہے کہ جو علی نے کہا تھا محمد رسول اللہ، دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے، اور محمد نے کہا علی ولی اللہ.
ہمارے علاوہ کوئی نہیں کہتا. تو اب فیصلہ ہو گیا کہ سنت پر کس کا عمل ہے, کس کا عمل نہیں ہے. بس میں نے زحمت دی, میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی. اب تو بات طے ہو گئی نا کہ سنت پہ کس کا عمل ہے, کس کا عمل نہیں ہے. لیکن اب کیا کیجئے کہ ساری بدعتیں آپ کے مقدر میں, عمل سنت پر ہمارا, اور یعنی مجلس بدعت, ماتم بدعت, عباس کا عالم بدعت, حسین کا تعزیہ بدعت, مجلس کا تبرک بدعت, اور شب بارات کا حلوہ بدعت نہیں, اس لیے کہ ملا خود کھاتا ہے. یعنی اس طریقے سے سوچنے کی ضرورت ہے. یعنی عجیب بات ہے. اب اگر بات ذہن میں رہی تو پھر کسی موقع پہ عرض کروں گا, مجلس بدعت. بھئی کہنے لگے لکڑی اور کپڑے کے علاوہ ہے کیا, پنجابی ہے, اس میں کیا رکھا ہے, بھئی تعزیے میں کیا ہے, یہ رسول کے منبر میں کیا ہے جو احترام کر رہے ہو, سب بدعت. اچھا, تو اب ہمیں سوچنا پڑا کہ بھئی ساری بدعتیں علی کے ماننے والوں کے کھاتے میں لکھ دی گئی. یہ ہوا کیوں؟ بس تقریر تمام ہو گئی. حسین پہ رونا بدعت, یہ تو حد ہے نا. اچھا, تو اب یہ ساری بدعتیں ہمارے مقدر میں. کہا کہ ہاں, سنت اور بدعت ایک دوسرے. تو اگر سنت کہیں اور جائے گی تو بدعت آپ کے پاس نہیں آئے گی تو کہاں جائے گی؟ بات واضح ہے. اگر سنت کہیں اور ہے, سنت اگر کہیں اور ہے تو بدعت آپ کے مقدر میں. ہم نے کہا بس اتنا بتلا دو کہ سنت کسے کہتے ہیں, بدعت کسے کہتے ہیں. تو اب ہم دیکھ تو لیں کہ یہ ہماری بات بدعت ہے یا نہیں ہے. اگر بدعت ہے تو چھوڑ دیں گے. کہہ لیں گے سنو, اب ٹیکنیکل ٹرم کو استعمال نہیں کر رہا ہوں, میں آسان بنا رہا ہوں, بہت آسان. سنت اپوزٹ ہے بدعت کا, بدعت اپوزٹ ہے سنت کا. تو اگر سنت کہیں ہوگی تو وہاں بدعت نہیں ہوگی, جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگی. تو سنت کہیں اور گئی, بدعت ہمارے مقدر میں آ گئی. ہم نے کہا بس سنت اور بدعت کے معنی بتلا دو. انہوں نے کہا کہ ہاں سنو, سنت جو رسول کے زمانے میں ہو جائے, بدعت جو رسول کے بعد ہو. ہم نے کہا اچھا بھائی, طے ہو گئی بات, اب آگے نہ بڑھنا. سنت جو رسول کے زمانے میں ہو جائے, بدعت جو رسول کے بعد ہو. تو بس اتنا بتلا دو کہ خلیفہ رسول کے زمانے میں بنا یا بعد میں بنا کے بدعت کی. بہت آسان لفظوں میں باتیں عرض کر رہا ہوں. بھائی اگر خلیفہ رسول کے زمانے میں بن گیا تو اسے مان لو وہ سنت ہے, اور اگر تم نے بنایا تو پھر وہ بدعت ہے. بھائی بات واضح ہو رہی ہے. قرآن رسول کے زمانے میں جمع ہو گیا اگر تو اسے مان لو, اور اگر بعد میں جمع کیا تو اس پر ناز کیسا, وہ تو بدعت ہے. اس لیے کہ سنت وہ جو رسول کے زمانے میں ہو جائے یا رسول کر دے, بدعت وہ جو رسول کے بعد ہو. اچھا, تو کہنے لگے لیکن حسین پہ رونا. ہم نے کہا بھائی رونا اگر بدعت ہے تو ہمیشہ بدعت ہوگا, بس تقریر تمام ہو گئی. اور اگر سنت ہے تو ہمیشہ سنت ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کل سنت ہو اور آج بدعت ہو جائے. اچھا, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کل بدعت رہا ہو آج سنت ہو جائے, کل سنت رہا ہو آج بدعت ہو جائے. جو بدعت ہے وہ ہمیشہ بدعت, جو سنت ہے وہ ہمیشہ سنت. بات طے ہو گئی. تو بس اب جملہ سنو اور ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھنا. تم کہتے ہو نا کہ رونا بدعت ہے, تو اگر رونا بدعت ہے تو ہمیشہ بدعت ہوگا. چاہے بوڑھا روئے, چاہے جوان روئے, چاہے جھوٹا روئے, چاہے سچا روئے, چاہے اکیلا روئے, چاہے کسی کے ساتھ بیٹھ کے روئے, چاہے زمین کے اوپر روئے, چاہے غار کے اندر روئے. تقریر ختم ہو گئی. بھائی سنو اور اس بات کو یاد رکھو کہ اگر رسول نے اپنے نواسے پہ گریہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں ضرورت نہیں تھی حسین پہ رونے کی. ترمذی شریف میں ہے, بہار الانوار میں ہے, بچہ پیدا ہوا, سفید پارچے میں لپیٹا گیا, رسول کی گود میں دیا گیا اور رسول نے رونا شروع کیا. اور میرا یہ پیغام ہے اپنے محترم سننے والوں کو, بھائی ایمان پہ قائم رہو, کردار کی اپنی حفاظت کرو. یہ دو ہی چیزیں ہیں نا جو جنت میں لے جائیں گی. لیکن دیکھو, حسین پر جو گریہ ہے نا وہ تمہارا تشخص ہے, وہ تمہاری پہچان ہے.
اگر یہ حسین کا غم نہ ہوتا اور اگر یہ مجلسیں نہ ہوتی تو خدا معلوم ہم عقائد کے جنگل میں کہاں گم ہو جاتے. کچھ نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہوتے. آج جو ہم بچے ہوئے ہیں اس حفاظت کو اور اس فریضہ تحفظ کو حسین کے غم نے انجام دیا ہے. اور دیکھو یاد رکھنے کے قابل ہے آل محمد نے یہ پیغام دیا ہے کہ حسین ابن علی کے غم کی حفاظت کرو. ایک مرتبہ امام رضا سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول بڑا پالیسی میکنگ جملہ ہے اور کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ میں ایسے جملے عرض کروں. فرزند رسول یہ آپ بات کیا ہے؟ محرم کا چاند دے کے امامہ اتار کے رکھ دیتے ہیں, عاشور کے دن ننگے پاؤں ہو جاتے ہیں, یہ بات کیا ہے؟ گریبان کھول دیتے ہیں. اتنا اہتمام عاشور کے لیے. جلال آ گیا امام کو, معصوم کا جملہ ہے, کہنے لگے لے اللہ تنسونہ کما نسیتم الغدیر. بھائی یاد رکھو ہم محرم کو عاشورے کو اس لیے اہمیت دے رہے ہیں کہ کہیں غدیر کی طرح عاشورہ بھی نہ بھول جاؤ. بہت اہم جملہ ہے. تو حسین کے گریے کی حفاظت کرو. بچہ گود میں آیا, رسول نے رونا شروع کیا. یہ تو پیدائش کے وقت کی بات ہے. اب عرض کروں, جانا ہے مجھے کربلا کے بعد کی طرف, لیکن جملہ تو سنتے جائیں. عاشور کا دن گزرا, خیمے جلے, بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں, بچی نے تماچے کھائے, گوشوارے نوچے گئے. اہل حرم, ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے عاشور کے دن, اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے ہیں. سید سجاد دروازے کے قریب, جلے ہوئے خیموں کے دروازے کے قریب تشریف فرمائے. فوج یزید کا, بھائی عجیب واقعہ ہے جسے مقتل نے نقل کیا. فوج یزید کا ایک سپاہی اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے مقتل سے گزرا جہاں لاشیں پڑے ہوئے تھے. اس نے دیکھا کہ حسین کے لاشے کے قریب ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, نورانی چہرہ, سفید داڑھی, کوہنی حسین کے لاش پر ہے. کبھی لاش کو دیکھتے ہیں, کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں, اور فقط دو جملہ کہتے ہیں, ولدی قتلوک ومن شرب ماء منعوک. بیٹے انہوں نے تجھے قتل کر دیا اور تجھے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلایا. بس یہ دیکھنا تھا کہ وہ سپاہی جلے ہوئے خیموں کے قریب آیا اور کہنے لگا, سجاد تمہارے خاندان کا ایک بوڑھا حسین کے لاشے پہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے, جاؤ اسے لے کے آؤ. تو رو کے کہنے لگے, ارے میرے علاوہ کسی کو زندہ بھی چھوڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں سجاد, خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو رو کے فرمایا, ارے تو نے پہچانا نہیں, احمد المختار نواسے کے لاشے میں بیٹھے ہوئے گریا کر رہے ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. رونا حسین کے مر جانے پہ نہیں ہے, رونا علی اکبر کے قتل ہو جانے پہ نہیں ہے, رونا ان بیویوں کی چادروں پر آئے جو کربلا کے میدان میں سروں سے اتار لی گئیں. رونا ان تماچوں پر ہے جو سکینہ کے رخساروں پہ آئے. رونا اس عمل پر ہے کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے نوچ لیے گئے. رونا اس عمل پر ہے کہ سید سجاد یہ کہتے رہے کہ کیا یہ بھی ہماری وراثت تھی کہ پھوپھیوں کے کھلے سر کے ساتھ ہمیں دیار بدیار پھرایا جائے اور منادی یہ آواز دے کہ تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو اولاد رسول کا. بھائی اسی اعلان کے ساتھ قافلہ کوفے کے بازار میں آیا, بازار سے دربار کی طرف چلا. آپ گریا کر چکے, میں بہت معذرت خواہ ہوں. 60 دقیقے مکمل ہوئے بس, لیکن جملے سنے اور مجھے اجازت دے دیں. رونا کیوں ہے بھائی؟ عجیب واقعے ہیں. کربلا کے واقعے میں ظالم کے ظلم کی آتی ہے, لیکن صبر کرنے والوں کے صبر کی کوئی حد نظر نہیں آتی. دو جملے سنے اور مجھے اجازت دے دیں. قافلہ بازار میں آیا, دربار میں داخل ہوا. ابن زیاد تخت پر ہے, دائیں بائیں اراکین مملکت ہے, شہر کے کچھ معزز شہری ہیں, فوج کے کچھ سردار ہیں اور کچھ غیر ممالک کے تاجر ہیں. وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
ایک راوی کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ یہ قیدی کس خاندان کے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، لیکن میں نے جب قیدی کو دیکھا اور اس کے چہرے پر شرافت کے نشانات دیکھے تو مجھے خیال آیا کہ کسی اچھے خاندان کا قیدی ہے. اور اب جو میں نے نگاہ کی تو دیکھا کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اتنی تھکی ہوئی ہیں، دربار میں داخلے کے وقت اتنی تھکی ہوئی ہیں کہ ہر قدم پر شرم سے اور تھکن سے بیٹھنا چاہتی ہیں، لیکن سپاہی نو کے نیزہ سے اذیت دے کر انہیں آگے بڑھا رہے ہیں. بھائی آپ نے گریہ کیا لیکن جی چاہتا ہے کہ دو جملے عرض کروں. یہ واقعہ سن لیں، مجلس تمام ہو چکی، آپ رو چکے، مجلس تمام ہو چکی، میں فقط واقعے کو مکمل کر رہا ہوں. قیدی آئے، بیویوں کو حکم ہوا کہ گوشے میں کھڑا کر دو. بیویاں گوشے میں کھڑی ہوئی، سجاد تخت کے سامنے کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے، کوفے کا دربار ہے، زہر ابن قیس کو بلایا اور کہا زہر یہ بیویاں جو گوشے میں ہیں، قیدی بیویاں، یہ جھکی ہوئی کیوں ہیں؟ کہا امیر کیا بتلاؤں، جس رسی میں ان بیویوں کے شانے بندھے ہیں اسی رسی میں ایک چھوٹی سی بچی کا گلا بھی ہے. امیر اگر بیویاں سیدھی کھڑی ہو جائے تو بچی کا گلا گھٹ جائے، اس لیے بیویاں جھک کے کھڑی ہیں. کہا اچھا تو پھر ان بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دے دو. میں سنیں، آپ رو چکے، ان بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت دے دو. بیویوں کو بیٹھنے کی اجازت ملی، سکینہ کے گلے کو ڈھیلا کیا گیا. اب جملہ سنیں گے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا زہر ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دے. سجاد کھڑے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ زہر ابن قیس نے انگلی کا اشارہ کیا اور کہا امیر وہ بیوی جو داہنی طرف بیٹھی ہے وہ حسن ابن علی کی بیوہ ام فروا ہے. امیر اس کے پہلو میں جو بیوی ہے وہ ابو الفضل عباس کی بیوہ ہے. امیر اس کے پہلو میں جو بیوی بیٹھی ہے وہ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم ہے. میرے سامنے ایک مشہور شہر کے محترم افراد تشریف فرما ہے. کوئی میرا محترم سننے والا یہ پسند کرے گا کہ اس کی ناموس کا نام بھرے مجمع میں لیا جائے؟ خدا کی قسم یہ کلیجہ تھا میرے مولا سید سجاد کا. سن رہے ہیں کہ یہ فلاں کی بیوہ ہے، یہ فلاں کی بیوہ ہے، یہ فلاں کی بیٹی ہے، اور صبر کیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ابن زیاد نے یہ محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. کوئی بیوی. کہا زہر وہ بیوی کون ہے جو ساری بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے؟ کہا امیر آہستہ بول. گھبرا گیا، بتانے والا گھبرا گیا، کانپنے لگا. کہا امیر آہستہ بول، آہستہ بول، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اجکم اللہ. امیر آہستہ بول، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، بڑے جلال میں. ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہی ہے، بڑے جلال میں. کہا کہ بیویوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر تازیانہ لے کے بڑھا بیویوں کو ہٹانے کے لیے. اب یہ کیسے ممکن تھا کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے اور شہزادی برداشت کر لے؟ شہزادی ساری بیویوں کے پیچھے سے کھڑی ہوئی اور جلال کے عالم میں کہا کہ ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ علی کی بیٹی کا جلال. ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ بس عزیزو آپ سن چکے نا. اس دربار میں شہزادی کی آواز بلند ہوئی، ابن زیاد مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. اس دربار میں رسول کے ایک صحابی بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عفیف کندی. 95 برس کی عمر تھی، نابینا تھے، علی کے بڑے قریبی دوست تھے. ایک آنکھ ان کی جنگ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی، اور علی کے خلوت جلوت کے ساتھی تھے. بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، بیٹھے ہوئے دربار میں.
انہیں نہیں معلوم کہ کون قیدی آئے. جیسے ہی شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد کیا بات کرنا چاہتا ہے, ابن عفیف مڑے پہلو والے کی طرف اور کہنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ اس نے کہا ابن عفیف کیا تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل بھی ساتھ چھوڑ گئی؟ کہا اچھا یہ بتلا دے کہ کیا علی زندہ ہو گیا ہے؟ کہا ابن عفیف یہ کہاں کی بات کر رہے ہو, علی کو مرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا. کہا نہیں خدا کی قسم میں نے ابھی علی کی آواز سنی, ابن زیاد کیا بات کرنا چاہتا ہے. وہی لہجہ تھا, وہی انداز تھا, وہی تیور تھا. تو پہلو والے نے کہا کہ ابن عفیف وہ علی نہیں بول رہے تھے. کہا پھر کون بول رہا تھا؟ کہا وہ علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس یہ سننا تھا کہ ابن عفیف گھبرا کے کھڑے ہو گئے کہ ارے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی, علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی. جلال کے عالم میں کھڑے ہوئے کہا ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے, آخری جملہ ہے اور اب میں زحمت کو ختم کر رہا ہوں, ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. رونے لگے, کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور محمد کی نوازیاں دربار میں آ گئی, خدا تجھ پہ لعنت کرے. بس آخری جملہ سنیں, خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب 2 مرتبہ کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے, ابن زیاد کو غصہ آ گیا. جلاد کو حکم دیا کہ اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. جلاد نے تلوار کھینچی اور چلا ابن عفیف کو قتل کرنے کے لیے. ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان اس دربار میں بیٹھے تھے. بس آپ رو چکے, آپ گریہ کر چکے. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. کہہ دیا نا ابن زیاد نے کہ بڈھے کو قتل کر دو. جلاد نے تلوار کھینچی. ابن عفیف کے قبیلے والے جوان بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی جلاد چلا, ایک مرتبہ قبیلے والوں نے تلواریں نکالی اور تلواریں نکال کے علم کی اور کہنے لگے کہ ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. یہ ہے آخری جملہ تقریر کا. ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ردیاں بہا دیں گے. کہنے لگا ابن زیاد لے جاؤ اپنے بوڑھو. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. بس یہ سننا تھا کہ زینب بن رقیہ مدینے کا نانا. اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائیں, نواسی کی مدد کرنے والا کوئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.